اللہ رب العالمین وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو عام طور پر جب آدمی دین کا کام کرتا ہے یا وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو سورہ فیل یہ درس دیتی ہے کہ دین کا کام اللہ تعالیٰ جس سے چاہے لے لے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کہ جو اپنی چونچ میں اور اپنے پنجے میں باریک باریک کنکریاں لے کر آئے، اور ان کنکریوں سے اللہ تعالیٰ نے ابرہا کی پوری فوج کو، ان کے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم دین کا کام کریں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ سورت مبارکہ کی تفسیر سنیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رب العالمین جب چاہے ظالموں کو ہلاک فرما دے۔ دنیا کی کوئی طاقت رب کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ میں یہ بھی نیت کریں، دعا کریں کہ کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر یہ کفار یہود و نصارہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ سورہ فیل مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ابرہا یمن کا اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک عبادت خانہ بنایا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں بلکہ صنعاء آئیں اور اس عبادت جو گاہ ہے اس کا طواف کریں۔ تو جب یہ بات عربوں کو پتہ چلی تو وہ بڑے ناراض ہوئے۔ بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، وہ مکے سے صنعاء گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ اس نے جو جھوٹا عبادت خانہ بنایا تھا اس میں جا کر اس نے استنجا کیا۔ تو جب ابرہا بادشاہ کو پتہ چلا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں جو خانہ کعبہ کو شہید کروں گا، اور پھر یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے۔ اہل مکہ نے جب ہاتھی دیکھے تو انہوں نے سوچا یہ بڑا عجیب و غریب جانور ہے، اور پھر وہ ہاتھی جو تھے وہ فوجی تھے، یعنی ان کی ٹریننگ تھی، وہ سونڈ کے ذریعے اور پاؤں کے ذریعے لوگوں کو کچل دیتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ اس گھر کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے، لیکن اس وقت تک جب تک ہم میں طاقت ہو۔ یہ تو فوج وہ لے کر آیا ہے جو ہماری آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے پاس ہمارے پاس کوئی صورت نہیں۔ لہذا اب یہ کرو کہ پہاڑوں میں جا کر تم چھپ جاؤ اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ پھر ابرہا جو ہے وہاں پر پہنچا، اس نے پڑاؤ کیا اور اس نے اہل مکہ کے جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس نے قبضے میں لے لیے۔ حضرت عبد المطلب ابرہا سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد خانہ کعبہ کی وہ نظام تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ حضرت عبد المطلب اس سے خانہ کعبہ کی بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔
تو آپ نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تم مجھے واپس کر دو. اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا، میں تو سمجھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے، تو وہ تو اللہ کا گھر ہے اور میں اسے شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، تباہ کرنے آیا ہوں. آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. تو آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ کا مالک ہوں تو اونٹ کی بات کروں گا، جو کعبے کا مالک ہے وہی تجھ سے بدلہ لے گا، وہی انتقام لے گا. یہ بات سن کر ابرہہ تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا، لیکن پھر اس پر بدبختی غالب آئی. حضرت عبد المطلب وہاں سے خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر روئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اور پھر آپ پہاڑوں کی طرف چلے گئے. ابرہہ فوج لے کر آگے بڑھا، لیکن اس کا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا اس نے چلنے سے انکار کر دیا. جب اسے دائیں بائیں پیچھے بڑھاتے تو چلتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف بڑھاتے تو وہ رک جاتا. یہاں تک کہ اس کو مارا گیا، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ انہی حرکتوں میں تھے کہ سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل اڑتے ہوئے آئے اور ان کے ہر پرندے کے پاس 3 جو ہیں وہ کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور انہوں نے کنکریاں برسائیں. ایک کنکری میں اللہ نے وہ طاقت پیدا کی کہ یہ جو ہاتھی والی فوج تھی ابرہہ کی، اس کا ہر فوجی سر سے لے کر پاؤں تک لوہا پہنے ہوئے تھا، تلوار بھی اثر نہ کرے. تو وہ ایک ایک پرندہ ایسا نشانہ لیتا کہ وہ کنکری اس کے سر پر گرتی فوجی کے، اور وہ کنکری فوجی کے 2 ٹکڑے کرتی اور ہاتھی کے 2 ٹکڑے کر کے زمین کے اندر چلی جاتی. اس طرح اس کی پوری فوج کو ان کنکریوں نے اور ابابیل نے تباہ کر دیا. یہ واقعہ یہ درس دیتا ہے کہ رب جو چاہے کر سکتا ہے. کہاں جاپان کی طاقتیں، کہاں امریکہ کی طاقتیں اور کہاں سونامی کا ایک جھٹکا، ساری ترقیاں وہ ایک طرف رہ گئیں، اور زلزلہ پروف جو مکانات بنائے تو وہ ایک طرف رہ گئے. حالانکہ ہلکا سا جھٹکا ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے. وہ رب چاہے تو ایک لمحے میں سارے کافروں کو ہلاک کر دے. لیکن ہمیں یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی چاہے تو ہر گستاخ رسول کو ہلاک کر دے، لیکن یہ سعادتیں اس شاخ کے نصیب میں ہیں کہ انہیں اللہ تعالی یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ اس شاخ گستاخ کے سر جو ہے تن سے جدا کرتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی پلاننگ، ان کے منصوبے اللہ نے تباہی میں نہیں ڈالے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی فوج کو بھیجا، ابابیل کو بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے انہیں مار رکھے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے ابرہہ کے پورے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کوئی جو کھیتی کا پتا ہو اسے جانور چبا کر پھینک دے. جس طرح بھوسا ہوتا ہے، جانور اسے چبا کر پھینک دے تو کیسا اسے کچوبر نکل جاتا ہے، ایسا پورے لشکر کا کچوبر نکل گیا. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ اور عروج نصیب فرمائے.